بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سوال 14 فروری 2022 کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے پر اسلامی ہدایات اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جناب عالی، یہ مغرب کی طرف سے دیا ہوا بے حیائی، معاشرتی پراگندگی کا ایک ڈے ہے۔ ویلنٹائن اصالتاً ایک راہب کا نام تھا، سینٹ ویلنٹائن۔ اسے ایک راہبہ سے عشق ہو گیا، اور کیونکہ کلیسے کے قانون کے تحت کوئی راہب راہبہ سے نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، اور یہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے پھر ایک کہانی گھڑی کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا 14 فروری کا جو دن ہے وہ عشق کا دن ہے، اس دن جو بھی کیا جائے وہ معاف ہے۔ اس کے بہلاوے میں وہ لڑکی راہبہ آ گئی، اس نے اس سے گناہ کیا، شیطنت اور بے حیائی کو اس نے پھیلایا۔ اس کی سزا میں کلیسے نے اسے موت کے گھاٹ اتارا، اسے بھی اور جو اس کی معشوقہ تھی اسے بھی۔ تو من چلے لوگوں نے اس دن اسے شہید محبت قرار دے کر اس کا دن منانا شروع کر دیا۔ پھر استعماری الہادی مغربی قوتوں نے اسے عام تام کیا، اور آج نیو ایئر کی طرح یہ بھی گرم جوشی سے منایا جانے لگا۔ اسلام اس کی راہ میں رکاوٹ آیا تو پھر لوگوں نے، میڈیا نے، مغرب زدہ عیاش طبقے نے اسلام پر تان شروع کر دیا کہ اس میں حرجی کیا ہے، محبت کے اظہار میں کیا حرج ہے۔ تو جناب، محبت کرنی ہے تو باپ سے کریں، ماں سے کریں، بہن سے کریں، بیٹی سے کریں، اپنی بیوی سے کریں، اپنی اولاد سے کریں۔ محبت اور شیطنت میں فرق ہے، محبت اور بے حیائی میں، محبت اور حیوانگی میں، محبت اور فحاشی میں فرق ہے۔ اسلام تو ان چیزوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے مرد و زن نظریں جھکا کر رہیں، کسی سے یہ دیکھا دیکھی، یہ جھانکا تاکی، یہ چیزیں بھی اسلام میں منع ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکا لیں، ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر خاص طور پر عورتوں کے لیے فرمایا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، حتیٰ کہ زینت کو گھروں میں بھی اپنی زینت کو چھپانے کا حکم ہے۔ وہ مذہب جو گھروں میں زینت کو چھپانے کا حکم دے، اور فرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گھروں میں رہتے ہوئے بھی اپنے سینوں پر اپنا دوپٹہ ڈال لے۔ وہ کہاں معاشقے کی اجازت دے گا جو واضح طور پر اعلان کرے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہ بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں، جو یہ کہے کہ بات چیت میں بھی احتیاط کرنی ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض فقلنا قولا معروفا، جو مذہب یہ کہے کہ کسی سے نرم طبیعت میں بھی بات نہیں کرنی، وہ کیا ڈیٹوں پر جانے کی، تفریح گاہوں میں جانے کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، اگر ضرورت سے نکلنا بھی پڑے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اسلام تو یہ کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جناب عالی، یہ جو رسم ہے یہ 1990 کے اندر پاکستان میں لائی گئی۔ یہ رسم سیکولر طبقہ اسے لایا، اور پہل یہ رسم لاہور اور کراچی کے ہوٹلوں میں ہوئی، جس طرح اور رسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے تجارت، مغربیت، سیکولرزم، نفسانیت، جہالت اور نقالی مغرب ہے۔ کہ تجارت اس میں کیسے ہے؟ کروڑوں کے پھول بکتے ہیں، کارڈز بکتے ہیں، تحائف بکتے ہیں۔ مغربیت تو چاہتی یہی ہے کہ وہ ان بچوں میں بے حیائی کو عام کرے، جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بے حیائی کرنا نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا والی ڈگر پر ہی نہ چلو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی فواحش میں مبتلا نہ ہو، اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم گناہ والے راستے پر قدم ہی نہ رکھو۔
تو خیر اس دن کو پروموٹ کرنے والے 3 قسم کے طبقات ہیں. ایک تو وہ ہیں جو واقعتاً عیاش مزاج سیکولر مغربیت کے نمائندے ہیں، وہ تو لڑکیوں کو تفریح گاہوں میں لے جاتے ہیں، وہ پھر سب کچھ کرتے ہیں. اس وقت اسلام کو نیچا کرنے میں جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. دوسرے مذہب سے جاہل لوگ جو بالکل اگرچہ وہ سکول کالج کے پڑھے ہوئے مذہب کے بارے میں کوئی خبر نہیں، وہ اسے ثقافتی ڈے کے طور پر مناتے ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو شو باز ہے، وقت کا ضیاع کرنے والا ہے، اگرچہ وہ تفریح گاہوں میں نہیں جاتا لیکن وہ میسج پر اس نے مبارکباد، جی کیا جی ویلنٹائن ڈے مبارک ہو، اور میسج پر اس نے پھول بھیج دیا. یہ سب درجہ بدرجہ اس گناہ میں شریک ہیں. اسلام کا مزاج ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. یاد رکھیے گا فحاشی تو ویسے ہر مذہب میں حرام ہے، مغربیت نے ثقافت کا لبادہ اڑھا کر ان چیزوں کو مذہبوں میں داخل کیا. عیسائیت بھی دم توڑ گئی، یہودیت بھی توڑ گئی، جو ایسے من گھڑت مذاہب تھے وہ بھی توڑ گئے. صرف اس وقت اسلام کھڑا ہے اور اس وقت مسلمان بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی ہے. کسی کہنے والے نے خوب کہا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے، یہ انڈے ہیں گندے. ارشاد نبوی علیہ السلام ہے، اسلام کی خاص صفت حیا، الحیاء من الایمان، ایمان کا جزو ہے حیا. ارشاد نبوی علیہ السلام ہے حیا اور ایمان آپس میں ساتھی ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ارشاد نبوی علیہ السلام ہے جب حیا ختم ہو گیا پھر جو جی چاہے کرتے رہو. اسلام صرف برائی سے نہیں، برائی کے ذرائع سے بھی روکتا ہے. تو جناب علی یہ جو دن ہے اس میں زنا کی اعلیٰ کار دن ہے، اس میں پیسوں کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، نمازوں کا چھوٹ جانا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے. ذرا میں سوچوں، میں کسی کی بہن کے ساتھ جا رہا ہوں تو کیا میری بہن بیٹی محفوظ رہے گی؟ کیا دوسرے کی بہن بیٹی کی قدر نہیں؟ وہ رشتے، وہ تقدس، وہ کہاں گیا؟ پھر اس دن میں تشبہ بالکفار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جس نے کسی غیر قوم کی تشبیہ اختیار کی اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں. اور دوسری جگہ پر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. پھر اس میں احساس کمتری ہے، یعنی اسلام نے کیا مجھے تہذیب نہیں دی، مجھے ضرورت ہوئی کسی اور کی تہذیب اختیار کرنے پر. میں جہاں عزتوں کا کھلواڑ کر رہا ہوں، جہاں وقت کا ضائع کر رہا ہوں، جہاں میں نمازوں کا ضیاع کر رہا ہوں، جہاں پیسے کا ضیاع کر رہا ہوں، وہاں میں غیر کی تہذیب کو پروموٹ کر رہا ہوں، اسلام پر عدم اعتماد کر رہا ہوں، بے حیائی کو پھیلا رہا ہوں. اور تشبہ بالکفار حرام، پیسے کا ضیاع حرام، اسلام کے مزاج کے خلاف کرنے کی وجہ سے بھی حرام. ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اسلام ان چیزوں کو ہرگز نہیں پسند کرتا، لہذا خود بھی بچیے، اوروں کو بھی بچائیے. کوئی ویلنٹائن ڈے مبارک نہیں، اسے یوم حیا کے طور پر منائیے. یہ حیا کا دن ہے، یہ پردے کا دن ہے. جب سے مسلمان بچے ان معاملات میں کفار کی ڈگر پر چلے تو کبھی ہندوستان میں مسکان کا واقعہ ہوتا ہے، کہیں پر کسی کا واقعہ ہوتا ہے. خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آس پاس والوں کو سنبھالیے. گھروں میں بڑوں کے ذمے ہے بچوں کو سنبھالیں. اللہ ہماری نوجوان نسل کی ہر قسم کے کفار کے سازشوں سے حفاظت فرمائے.